واقعہ کربلا تو ایک المناک تاریخی حقیقت ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ان لوگوں کا انجام کیا رہا جو امام حسین کے قتل میں ملوث تھے یا اس ظلم پر کسی نہ کسی طرح راضی تھے؟ جی، آج ہم کچھ ان روایات کو دیکھیں گے جو خطبات محرم جیسے بیانات میں یا سوائق محرقہ جیسی کتابوں میں ملتی ہیں، قاتلین حسین کے عبرتناک انجام کے بارے میں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، ان روایات کا مقصد صرف واقعات بتانا نہیں ہے۔ اچھا، ان میں اصل چیز عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ اللہ کے انصاف اور حق کی بالادستی کو ظاہر کرتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق دنیا میں ہی کیسا بدلہ دیا گیا۔ صحیح۔ تو آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے ابو الشیخ اور امام سدی سے منقول ہے ایک واقعہ فوری عذاب کا۔ جی، ایک بوڑھے شخص کا قصہ ہے۔ وہ ایک مجلس میں تھا اور بڑے فخر سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کربلا میں یزیدی لشکر کی مدد کی تھی، مگر مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ، تکبر یعنی؟ بالکل۔ تو جیسے ہی وہ چراغ کی بتی ٹھیک کرنے لگا نا، آگ نے اسے پکڑ لیا۔ فوراً؟ ہاں، فوراً۔ وہ بھاگا، دریا میں کود گیا، لیکن آگ نہیں بجھی، وہیں جل مرا۔ سبحان اللہ! یعنی یہ تکبر اور اللہ کے عذاب کو چیلنج کرنے کا نتیجہ فوراً سامنے آ گیا۔ جی۔ پھر ایک اور طرح کا واقعہ ہے جہاں سزا زیادہ اندرونی یا نفسیاتی قسم کی ہے۔ اچھا۔ علامہ ابن حجر مکی نے نقل کیا ہے اس سپاہی کا قصہ جس نے امام حسین کا سر مبارک اپنے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا تھا۔ جی جی۔ کچھ عرصے بعد اس کا وہ خوبصورت چہرہ تھا بالکل کالا ہو گیا، استغفر اللہ۔ اور جب پوچھا تو خود بتایا کہ ہر رات فرشتے آتے ہیں اور اسے دہکتی آگ میں منہ کے بل ڈالتے ہیں۔ تو یہ صرف جسمانی نہیں رہا، پھر چہرے کا سیاہ ہونا تو ایک طرح کی سماجی رسوائی بھی ہے اور اندرونی اذیت کی علامت بھی۔ ہاں بالکل۔ پھر خواب کے ذریعے بھی تنبیہ یا سزا کا ذکر ملتا ہے۔ خواب کے ذریعے؟ جی، امام واقدی نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے۔ وہ لشکر میں تو تھا مگر قتل میں شریک نہیں ہوا۔ وہ بعد میں اندھا ہو گیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، خون آلود تلوار ہاتھ میں تھی، سامنے قاتلین مقتول پڑے تھے۔ اوہ! تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سخت ڈانٹا اور خون میں ڈوبی سلائی اس کی آنکھوں میں پھیر دی۔ بس بنائی چلی گئی۔ اللہ اکبر! یعنی یہاں بات صرف عمل کی نہیں رہی بلکہ اس ماحول میں موجودگی اور مخالفت نہ کرنا بھی شاید ایک طرح کی شرکت سمجھا گیا۔ شاید یہی بات ہو۔ اور خواب میں سزا آنا تو معاملے کی سنگینی کی طرف اشارہ ہے، غیبی مداخلت۔ صحیح۔ اسی طرح زبان کا غلط استعمال۔ علامہ بارزی نے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے جو حضرت علی اور ان کی اولاد پر لعنت بھیجتا تھا۔ استغفر اللہ! تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے منہ پر تھوکا۔ جب وہ اٹھا تو اس کا چہرہ سور جیسا ہو چکا تھا۔ تو دیکھیں، عمل کے ساتھ ساتھ نیت، بغض، زبان کی گندگی، یہ سب چیزیں بھی کتنے سنگین انجام کا باعث بنی۔ بالکل۔ اور پھر ننھے شہید حضرت علی اصغر کے قاتل کا انجام، وہ بھی بہت دردناک بیان کیا گیا ہے۔ جی، کیا تفصیل ملتی ہے؟ اس کے پیٹ میں آگ جیسی گرمی رہتی تھی اور پیٹھ پر برف جیسی ٹھنڈک۔ اللہ! اور پیاس، شدت پیاس لگتی تھی۔ کہتے ہیں کئی گھڑے پانی پی جاتا تھا مگر پیاس نہ بجھتی، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ یہ سزا تو میرا مطلب ہے ایک علامتی پہلو رکھتی ہے۔ اس معصوم بچے کی پیاس، اس کی تکلیف کی ایک طرح سے عکاسی ہے۔ ہاں، جیسا آپ نے کہا، جیسا عمل ویسا بدلہ دنیا میں نظر آیا۔ جی۔ یہ تو تھیں انفرادی سزائیں۔ کچھ اجتماعی عذاب کا بھی ذکر ہے۔ اجتماعی؟ کس طرح؟ امام سیوطی کے مطابق کوفہ میں چیچک پھیلی تو کربلا جانے والوں میں سے 1,500 لوگوں کی اولادیں اندھی ہو گئیں۔ 1,500؟ یہ تو بڑی تعداد ہے۔ جی، اور ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے کہ اللہ نے وہی فرمائی کہ امام حسین کے بدلے 1,40,000 لوگ قتل کیے جائیں گے۔ 1,40,000؟ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ کربلا میں تو لشکر 22,000 یا اس کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے۔ ہاں، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ کیوں؟ جی۔ اس کی وضاحت ایک حدیث شریف کی روشنی میں کی جاتی ہے، غالباً مشکات شریف کی ہے، کہ جب کہیں گناہ ہوتا ہے نا، جی، تو جو شخص وہاں موجود نہ بھی ہو لیکن اس گناہ پر راضی ہو، خوش ہو، اچھا، تو وہ بھی جرم میں شریک سمجھا جاتا ہے۔
تو مطلب یہ کہ سزا صرف براہ راست قاتلین تک نہیں رہی؟ ان روایتوں کے مطابق جی نہیں، بلکہ ان تک بھی پہنچی جو اس ظلم پر خوش تھے یا خاموش تماشائی بنے رہے۔ اور یہ تعداد پھر کہتے ہیں مختار سقفی اور عباسی دور میں پوری ہوئی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ احتساب صرف کرنے والوں کا نہیں بلکہ ظلم پر راضی رہنے والوں کا بھی ہوا، ان ذرائع کے مطابق۔ بالکل، یہ کہانیاں نہیں ہیں پھر، یہ تو الہی انصاف اور عمل کے نتیجے پر مبنی عبرت کے نمونے ہیں۔ جی ہاں، ان تمام واقعات کا لب لباب یہی ہے کہ یہ روایات جیسا کہ ان کتابوں میں آیا ہے اس بات پر زور دیتی ہیں کہ حق اور انصاف کے خلاف جانے والوں کا انجام چاہے دیر سے ہو، دنیا اور آخرت میں عبرتناک ہوتا ہے۔ اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ظلم یہاں تک کہ اس پر خاموش رہنا یا دل میں خوش ہونا بھی سنگین نتائج لا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ ان تاریخی روایات میں جو انصاف، احتساب اور خاص طور پر ظلم پر رضامندی کے نتائج کا تصور ملتا ہے، وہ آج کے دور میں اجتماعی ذمہ داری اور معاشرتی ناانصافیوں پر ہمارے رد عمل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟